اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین محمد وآل محمد قرآن کے بارے میں مختلف جہتوں کو ذکر کیا جا رہا تھا اور باقاعدہ قرآن مجید کی ابتدا سے تفسیر شروع کرنے سے پہلے مقدماتی باتیں قرآن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے چند ایک پہلو بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج گفتگو اگلے مرحلے میں جائے گی۔ اس مرحلے میں موضوع سخن آج کا یہ ہے کہ انسان قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے، انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کر رہا ہے۔ اس چیز کو اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اب جو ہے وہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہیڈنگ واضح ہوئی؟ آئیے دیکھیں۔ فرماتے ہیں جب انسانی دماغ نے پہلا کمپیوٹر بنایا تو وہ کم و بیش ایک بڑے کمرے جتنی جگہ گھیرتا تھا۔ جو پہلا کمپیوٹر بنا تھا اس کی جو جگہ تھی وہ اسی میں سمجھے تقریباً ایک کمرے کے اندر آ جائے۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر جا کر اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، موجود ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹی، اس کا حجم کم ہوتا گیا، آہستہ آہستہ چھوٹا، جبکہ اس کے فائدے اور اس کا استعمال بڑھتا گیا۔ ٹھیک، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کمپیوٹر کے میدان میں ترقی اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ حاصل ہوئی ہے۔ صرف کمپیوٹر ہی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی سی بھی چیز دیکھ لیں، وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہے اور بالآخر درجہ کمال کو پہنچتی ہے۔ آج کل جو ہے وہ جنریشنز کی گفتگو ہوتی ہے، اس سے پہلے ہوتا تھا پینٹیم 1، پھر پینٹیم 2 آیا، پھر پینٹیم 3 آیا، پھر پینٹیم 4، پھر جنریشن 1، جنریشن 2، جنریشن 3، پتہ نہیں کیا سے کیا، ونڈوز وغیرہ 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 وغیرہ۔ پھر کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ کی طرف آ گئے اور لیپ ٹاپ سے اب ٹیبلیٹ کی طرف آ گئے، اب تو پتہ نہیں اور بھی بہت چھوٹی سی چھوٹی چپ جو ہے وہ، اور اس کے اندر کتنا مواد ہے اور کتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں۔ یہ ترقی ایسا نہیں کہ فوری ہوئی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوئی ہے، درجہ بدرجہ ہوئی ہے، اس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ خالق کائنات نے اپنی عظیم ترین مخلوق انسان کو ایک اعلیٰ اور بلند ہدف کی خاطر پیدا کیا، اور اس بلند اور ارفع مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو ترقی اور تکامل کے طویل مراحل سے گزارا ہے خدا نے۔ سب سے پہلے تو زمین اور آسمان کو 6 روز میں خلق کیا، اور پھر اگلے 4 دن میں زمین پر انسان کی تمام ضروریات زندگی اور ضروری چیزوں کو پیدا کیا۔ جو وسائل انسان کو درکار ہیں زمین پر، اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کرنے کے بعد زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں اور زمین کے اوپر موجود چیزوں کو 4 دنوں میں۔
اور یوں زمین کو انسان کے لیے قابل سکونت بنایا ہے، یعنی وہ قابل بنی اس کے کہ انسان وہاں پر رہ سکے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں ایک مناسب ہوا کی ضرورت ہے، مناسب گیس کی ضرورت ہے، مناسب فضا کی ضرورت ہے. آپ چاند پہ چلے جائیں نہیں زندہ رہ سکتے، دنیا کے کسی اور جگہ پر چلے جائیں زندہ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ وہاں جو چیز زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جاتے ہیں تو ان کو ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے. انسان جب سانس لیتا ہے تو آکسیجن کو وہ جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے. اسی چیز کے تسلسل سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں. وہ یہاں پر موجود ہے، یہاں سے آپ تھوڑا سا بلندی پکڑیں، اوپر نہیں ہے. یعنی خلا میں، فضا میں فرض کریں جس جگہ پر جہاز اڑتے ہیں، جس بلندی پہ چلے جاتے ہیں، وہ اس خلا کے اندر قوت ثقل بھی ختم ہو جاتی ہے، فورس آف گریویٹی، زمین کی کشش وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، زمین پہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے کہ اتنی سردی ہونی چاہیے، اتنی گرمی ہونی چاہیے، اتنی ہوا ہونی چاہیے، یہ گیسز ہونی چاہیے. دنیا میں کتنی اور بہت ساری گیسز موجود ہیں. انسان تو ابھی دریافت کر رہا ہے نا، آہستہ آہستہ. یہ چیز بھی نکلی زمین سے، یہ چیز بھی نکلی، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے. پھر انسان نے اس کے اپنے اپنے نام رکھے. یہ ساری چیزیں تو یہ خدا نے کام کیا، لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دن میں ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے. اور اس نے 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے مطابق زمین میں سامان خوراک مقرر کیا. سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں اس چیز کا بیان ہے. جب زمین تیار ہو گئی تو پھر خدا تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ بنایا. دیکھا ہے آپ نے بدن انسانی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پر گوشت، پھر اس کے اندر چربی، پھر اس کی کھال، اور اس میں روح پھونک کر اسے زندہ انسانی شکل دے دی. ٹھیک، یہ ہو گیا، انسان بن گیا ایک مکمل. جیسے روح پھونکی تو انسان بیدار ہو گیا. حضرت آدم کے بارے میں ہے، صحیح ہے. پتہ نہیں کتنے سال حضرت آدم کا مجسمہ بنا پڑا رہا، کتنے برسوں کے بعد پروردگار عالم نے اس کے اندر روح کو داخل کیا ہے. پھر جب وہ کھڑا ہوا تو قرآن نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس سے انسان کی فکری ترقی کا سفر شروع ہوا. یہ جملہ بتلاتا ہے کہ خلقت کے بعد سب سے بڑی نعمت تعلیم ہے، علم ہے. خلق کیا آدم کو اور اس کے بعد فوراً تعلیم دی. علمہ باب تفعیل کا ماضی ہے، تعلیم سے ہے. اللہ نے تعلیم دی آدم کو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے انسان کی فکری ترقی شروع ہوئی. تعلیم مل گئی نا تو فکری سفر شروع ہوا. شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی کو علم کا مرہون منت ٹھہرایا ہے. ترقی انسان علم کی وجہ سے ہوگی، جہالت میں ترقی نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں، اور آپ ایک لحاظ سے خوش نصیبی آپ کی کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ جو ٹاپ ترقی کا زمانہ ہے، علمی ترقی کا زمانہ ہے. ورنہ ہم ابھی، میں ایسا نہیں کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، آپ اس طریقے سے میں ہم کہہ رہا ہوں تو آپ میرے کو غور سے دیکھ رہے ہیں. مراد میری یہ ہے کہ ابھی میری ایج جو ہے وہ 37 38 ہے. اوکے، اور اس کے اندر بھی آج سے اگر میں 30 سال پہلے چلے جاؤں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی. یہ موبائلز جو ہمارے پاس موجود ہیں،
یہ نہیں تھے 30 سال پہلے، ہمارے پاس نہیں تھے، ادھر پاکستان کے اندر بھی نہیں تھے. 2013-14 کے اندر میرے پاس موبائل آیا ہے. تو پچھلے 50 60 70 سال یا 100 سال میں جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. وجہ علم ہے، علمی ترقی کی وجہ سے باقی ساری ترقیاں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے انسان جاہل تھا، اور جہالت سبب ہے کہ انسان آگے نہیں بڑھتا ہے. اسی لیے آپ اگر چلے جائیں دیہاتوں کے اندر جہاں تعلیم نہیں ہے، وہاں انسان کے رہنے سہنے کا طریقہ نہیں تبدیل ہوا. آج بھی انسان اسی طرح جس طرح پرانے زمانے کے لوگ رہتے تھے آج بھی ویسے ہی رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے تو ذہن کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا، کچھ سوچتا نہیں ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، ذہن وہیں رکا ہوا ہے. تو علم سبب ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. واضح ہوا یہ نقطہ؟ ٹھیک. اور ابو البشر لقب ہے حضرت آدم کا. بشر کہتے ہیں انسان کو، ابو البشر یعنی انسان کا باپ، وہ ہے حضرت آدم. حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہی تعلیم اور تربیت کی ابتدائی درس گاہ کھول دی گئی. البتہ یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے جن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلا انسانی آئین یعنی شریعت نازل کی گئی. اور قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا. اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا ہے، خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے. وہی دستور، وہی آئین بنایا ہے اللہ نے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، شریعت. خوب حضرت نوح سے پہلے فرماتے ہیں اس سے قبل انسان اپنی فطرت سلیمہ کی روشنی ہی میں اپنی زندگی گزارتا تھا. ایک نارمل انسان اپنے طور پر فیصلہ کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا. مگر اب اس کو شریعت نوح کی صورت میں اضافی قانون اور اصول بتلائے گئے کہ یوں نہیں، یوں کرنا ہے، یوں نہیں. کیونکہ انسانیت کا جب دائرہ کار پھیلا، وسیع ہوا، تو پھر انسان کے اندر جو اچھے پہلو ہیں اسی کی جگہ پر انسان کے وجود میں برے پہلو بھی ہیں. مثلا روح عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بدن خاک سے تعلق رکھتا ہے. تو روح کے اپنے تقاضے ہیں اور مٹی کے اپنے تقاضے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ تقاضے کبھی کبھار آپس میں ٹکراتے بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو ہر 6 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے. یہ بھوک کا لگنا بدنی تقاضا ہے، خاک کا تقاضا ہے، مٹی سے بنائے گئے نا آپ، اسی لیے 6 گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا چاہیے. جبکہ روح تقاضا کرتی ہے نہیں، مغربین تک آپ کو بھوکا رہنا ہے تاکہ آپ کو وہ ثواب ملے، تاکہ آپ کا وہ درجہ بنے، تاکہ آپ غالب آ جائیں اپنے بدن پر. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چیزیں بہت اہم ہیں. تو یہ آئین بنتا رہا، آہستہ آہستہ قانون بنتے رہے، شریعتیں نازل ہوتی رہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پہلا الہی قانون اور پہلی آسمانی شریعت قرار دی گئی. پھر دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مذہب اسلام اور ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اور ملت کا نام مسلمان رکھا. تو یہ لفظ مسلمان کا تعلق فقط رسول اللہ سے نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس کا آغاز حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے. خوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا.
دعا بھی ہے حضرت ابراہیم کی قرآن میں، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلمان بنا دے. صحیح ہے. اس سے پہلے اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف پہلی الہی شریعت بھیجی جا چکی تھی، مگر حضرت نوح کے پیروکاروں کو مسلمان کا لقب نہیں ملا تھا. یہ افتخار، یہ امتیاز حضرت ابراہیم کو حاصل ہے کہ ان کے ماننے والوں کو علیحدہ نام سے ملقب کیا گیا، انہیں لقب دیا گیا مسلمان کا. اور یہ بھی حضرت ابراہیم کا ہی خاصہ ہے کہ ان کے بعد آنے والی تمام شریعتوں کے پیروکار اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، جو بعد میں آئے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں اگرچہ مجموعی طور پر انسانی فکر و شعور پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا، آگے جا چکا تھا، مگر ابھی تک اس کی عقل اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے لکڑی یا پتھر کے بت سے آزادی حاصل نہیں کر پائی. حد یہ ہے کہ علم توحید لہرانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر، جس میں وہ اپنے چچا کے ہمراہ رہتے تھے، علاقے میں بت سازی کا سب سے بڑا کارخانہ تھا. یہ اہم نقطہ یہاں پر کہ حضرت ابراہیم کے چچا، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ پر حضرت ابراہیم اور ان کے چچا کی گفتگو ہے، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو یا ابتا کہہ کر پکارا ہے. اور ابتا عام طور پر باپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے برادران اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. مکتب تشیع شیعہ اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے والدین کافر نہیں ہو سکتے. انبیاء کے والدین بھی موحد ہوا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو معمولی شخصیت تھوڑی ہے. رسول اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ میں سب سے بلند درجہ انبیاء میں حضرت ابراہیم کا ہے. تو وہ اپنے چچا کے ہمراہ رہتے تھے. اور آپ لغت میں پڑھیں، عربوں کے اندر استعمال ہے، اپنے چچا کو بھی بابا کہا جاتا ہے، یا ابتا کہہ کر پکارا جاتا ہے. اسی سے اشتباہ ہو گیا ہمارے برادران اہل سنت کو. وہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کے چچا، حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ قرآن میں لفظ ابتا آیا. ابتا کا مطلب تو باپ ہے. تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. چچا کو بھی بابا کہا جا سکتا ہے، اور کہا جاتا تھا، عرب استعمال کرتے تھے. خوب. تو اس سب کچھ کے باوجود انسانیت اس دور میں بھی دوسرا ارتقائی مرحلہ طے کر گئی. حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کو نئی الہی شریعت کے لیے چن لیا گیا. آپ غور کریں، شاید آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، دیکھیے گا حضرت آدم کے بارے میں شریعت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. کہا گیا حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ. تو اگر آپ دیکھیں تو اولو العزم پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں. وہ اولو العزم ہیں ہی اس لیے بڑے نبی ہیں، کیونکہ ان کو شریعتوں کے ساتھ بھیجا گیا. تو حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ، ان کو شریعت کے لیے چنا گیا. جب مصر کی جانب لوٹتے وقت وہ طور سینا پر آگ کے حصول کی خاطر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے ذریعے ان سے کلام کر کے اپنے کلیم کو بتایا کہ اس نے انہیں اپنی ایک نئی شریعت دینے کا ارادہ کیا ہے. یا موسیٰ انی انا اللہ، آیت قرآنی ہے نا. یہ تیسرا الہی قانونی مسودہ تھا اور تیسرا انسانی ارتقائی قدم تھا. کیوں یہ شریعتیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. دین تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ. شریعتیں اس لیے تبدیل ہوتی تھی کہ ہر زمانے میں انسان آگے بڑھ رہا تھا.
اور جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے علم ترقی کرتا ہے، مسائل بڑھتے ہیں، تو ہر زمانے کی ضرورتیں اپنی ہیں۔ گدھے پہ جاتے تھے تو گدھے سے منسلک شرعی مسائل تھے، اب جہاز میں جا رہے ہیں تو جہاز سے منسلک شرعی مسائل کا حل چاہیے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں 16 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں یہاں صرف 6 دن مہینے تک رات ہے، یا 6 مہینے تک جو ہے وہ دن ہے، ایسے بھی علاقے ہیں، یا فقط 1 گھنٹے کا دن ہے، ادھر سے عشاء کی نہ اذان آئی ہے، ادھر سے فجر کی اذان آ گئی، رات ہے ہی 1-1.5 گھنٹے کی، ایسے بھی علاقے ہیں۔ تو روزے کا کیا ہوگا، نمازوں کا کیا ہوگا؟ ادھر آپ نے نماز فجر پڑھی، جہاز میں بیٹھے، اور جہاں آپ نے لینڈنگ کی وہیں پر نماز فجر کی اذان آ رہی ہے، دوبارہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمانہ بدلتا ہے تو شرعی مسائل بھی بدلتے ہیں، پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، یہ اچھا سوال ہے، نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہاں خوب، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اصل میں اس کو سمجھنا ضروری ہے جو چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تیسرا قدم تھا۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی امت پر اپنی نعمتیں مکمل کر کے انسان کو ایک اور ارتقائی منزل عطا کی۔ ارتقاء کا مطلب ہے ترقی، آگے بڑھنا، مصدر باب افتعال، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر اپنی نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہوئی، اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو۔ یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 154 ہے۔ بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے امت کلیمی کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کی امت، کلیم حضرت موسیٰ کا لقب ہے نا، کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا، تو بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی، مگر ابھی تک یہ امت اس قابل نہ ہوئی تھی کہ ان کو ایک ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا کوئی منشور دیا جائے، آئین دیا جائے، کہ جس کے بعد کسی نئی شریعت اور نئے الہی قانون کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی ابھی اس قابل نہیں تھی، جس کا واضح ثبوت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کوہ طور پر جانے کے بعد عصر کلیم کے انسان، عصر کلیم یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، انسان کا کیا ہوا نتیجہ؟ حضرت موسیٰ کوئی 40 دن کے لیے گئے، واپس پلٹ کر آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اور واقعاً انشاءاللہ جب ہم تفسیر میں آئیں گے، سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی آیتیں ہیں، تو بڑے بہترین واقعات ہیں کہ پیچھے ایک سامری موجود تھا، اور شیطان ٹائپ بندہ، ایک انسان، اس نے جو ہے وہ لوگوں سے سونا چاندی لے کر اور ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل جو ہیں انہوں نے جہاں پر پیر رکھے وہاں کی خاک لی، اس خاک کی یہ تاثیر تھی کہ جب وہ خاک اس بچڑے پر ایسے وہ پھینکتا تھا تو بچڑا بولتا تھا۔ پوچھا بھی تھا حضرت موسیٰ نے آ کر کے، تم کیسے کرتے ہو یہ؟ مجھے تو پتہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، لوگوں کو تم نے میرے بات راستے سے ہٹا دیا، لیکن تم یہ کیسے کہتے ہو؟ کہتا تھا من اثر رسول، رسول کے اثر سے۔ تو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان حق کے ذریعے سے ہی لوگوں کو باطل کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، صحیح ہے، بات حق ہوتی ہے لیکن راستہ غلط ہو جاتا ہے۔ بہرحال خیر، تو کیا کیا اس امت نے یہ کیا کہ ایک بچڑے کو خدا ماننے پر آمادہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ آئے تو دیکھا کہ لوگ اس بچڑے کی عبادت کر رہے، کتنے معجزے دکھائے حضرت موسیٰ نے، وہ سارے ضائع۔ ابھی وہ دریائے نیل سے نکل کے آئے، اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت موسیٰ نے، کیا کچھ نہیں کیا، اور باہر نکلتے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کیا گئے، پیچھے جو ہے وہ انہوں نے
ایک بچڑا بنا لیا اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کی سزا ان کو بہت خطرناک ملی تھی، انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اگلے مرحلے میں حضرت عیسیٰ کو نئی شریعت عطا کر کے انسانیت کی تربیت کو جاری رکھنے کا اعلان کیا اور اس مقصد کے لیے انجیل نازل کی۔ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ ان سب کے بعد حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت کو ڈال دیا۔ ان سب ادوار میں، ان تمام اوقات میں، پیریڈز کے اندر اگرچہ انسان نے خاطر خواہ ترقی کی ہے، اچھی خاصی ترقی کی، مگر ابھی تک وہ عہد طفولیت میں ہے، گویا فکری طور پر ابھی تک بچہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے سمعی کا مطلب ہوتا ہے کان سے، بصری کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے، ان ذرائع یعنی آنکھ سے نظر آنے والے اور کان سے سنائی دینے والے ذرائع سے کام لیا گیا، اور ان سب ادوار میں انہیں ایسے معجزات دکھائے گئے جو محسوسات اور مشاہدات سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات، حضرت عیسیٰ کے معجزات ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر بھی ہے کہ کوئی ایسا بیمار ہے کہ جو بچپن سے بیمار ہے۔ آج بھی جو میڈیکل سائنس ہے ہماری، بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ یہ بعد میں لگی ہے یا بچپن سے ایسا ہے۔ اگر بچپن سے ایسا ہے تو کہتے نہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ہاں یہ بعد میں ہوا ہے اس کا مطلب کوئی وجہ ہوئی ہے تو اس وجہ کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ اس بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے جو بچپن سے اندھا ہے مثلا، بچپن سے بہرا ہے مثلا، یا کوئی اور ایسی بیماری اس کو بچپن سے لگی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ معجزات کیا ہیں؟ محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں، مشاہدات سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے نیل پر عصا کو جیسے ہی مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینہ، یا مثلا واوحینا الی موسیٰ ان اصنع الفلک، صحیح ہے؟ اس طریقے سے بہت ساری معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ سے کہے گئے تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں معجزات، یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے تقریباً 550 سال بعد، اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فترت، ذہن میں رکھیے گا۔ 500 سال کے بعد انسان عقل اور شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا کہ جہاں محسوس معجزات کے ساتھ ساتھ معقول معجزات کو بھی سمجھ سکے۔ یعنی انسان کو دیکھیں ترقی کرنے میں کتنا وقت لگا ہے، جس کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے معجزات کو بھی سمجھ سکتی تھی عقل کہ جن کا تعلق خود عقل سے ہے، معقولات سے ہے۔ کس سے ہے؟ معقولات سے۔ معقولات کہتے ہیں وہ چیز جس کو عقل درک کرے۔ اس گلاس کا علم مجھے یہ معقول نہیں ہے، یہ محسوس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے حس یعنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر اس کا علم حاصل کیا ہے، یا میں نے آپ کی کسی کی آواز سنی اور میں نے کہا کہ فلاں شخص آیا ہے، تو یہ جو فلاں شخص آیا ہے، یہ جو علم میرے پاس آیا ہے، میں نے سن کر یہ اس کو کہتے ہیں محسوس، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان عقل کے ذریعے سے درک کرتا ہے، اس کے اندر حس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معقول۔ منطق میں انشاءاللہ پڑھیں گے، بالکل شروع میں پڑھیں گے۔ اب وہ عقل اور منطق کی بات کرتا، دیکھا خود ہی لفظ منطق آ گیا، بڑی بات۔ اب وہ انسان عقل اور منطق کی بات کرتا ہے اور عقلی اور منطقی دلائل مانگتا ہے۔ ذہنی سطح کے اعتبار سے وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو ابدی دستور
اور آخری شریعت مقدسہ کا امین بنا کر الہی فریضہ اس کے سپرد کر دیا جائے. یعنی اب اس کے اندر یہ صلاحیت آ چکی ہے، عقلی طور پر وہ اتنا ارتقا کر چکا ہے، ترقی کر چکا ہے کہ اب اس کو ایسی شریعت دی جائے جو فل اینڈ فائنل ہو، جس کے بعد اب کسی اور شریعت کی ضرورت نہ ہو. بس جب پروردگار عالم نے یہ دیکھا تو اس شریعت میں وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا جو انسان کو قیامت تک پیش آ سکتا ہے. اس الہی دستور کو انسان تک پہنچانے اور اس کو سمجھانے کے لیے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کا انتخاب کیا گیا. اس کی زبان عربی قرار پائی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اٹھائی. کوئی آیت پڑھ کر سنا سکتے ہیں اس عقیدے پر؟ قرآن، شریعت، دستور اسلام میں خدا نے اس کی ذمہ داری اٹھائی. کوئی آیت قرآنی؟ چند دن پہلے ایک موضوع آیا تھا تحریف قرآن کے بارے میں، وہاں پر وہ آیت آئی تھی. قرآن کے بارے میں کہ گزشتہ کتابوں کے اندر تو تبدیلیاں آ گئی لیکن قرآن کے اندر نہیں آ سکتی ہے. اس کی وجہ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ بات بتلائی گئی. آیت پڑھ کر سنائیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت یاد رکھیں بھائی. صحیح ہے. میں نے سوچا آج آپ سے کچھ سوال بھی کیے جائے نا، اس طرح تو چلتا رہے گا تو ون سائیڈڈ ہو جائے گا، پھر آپ بور ہو جائیں گے تو سو جائیں گے. صحیح ہے. تو یہ آیت ذہن میں رکھیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. یاد رہے یہ انسانی ارتقاء اور تکامل کا آخری زینہ ہے اسلام. انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، یہ شریعت اس کے تمام مسائل کا حل اس کو پیش کرتی رہے گی. آج کل ویسٹرن دنیا کے اندر، مغربی دنیا کے اندر اسلام پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. اس میں اسلام کی کمزوری نہیں ہے، کمزوری مسلمانوں کی ہے. ورنہ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے کہ اللہ نے یہ ایک ایسی شریعت بھیجی ہے جو قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے. اس قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب ہے، ہر علم اس قرآن کے اندر ہے. چلیں بات آئی ہے تو پھر آپ کی توجہ ہے تو بتلا دیتا ہوں. ابھی انڈیا میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا. کمال یہ ہے کہ مناظرہ دو مسلمانوں کے درمیان ہی ہوا ہے، لیکن ان میں سے ایک مناظرہ ایسا تھا، ان میں سے ایک مناظر ایسا تھا، شخص جن کا نام ہے جاوید اختر. اور یہ شخص جو ہے وہ انڈیا کی فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والا شخص ہے. شاید کوئی رائٹر ہے یا لیرکس وغیرہ لکھتا ہے یا کچھ نہ کچھ ڈائلاگ وغیرہ لکھتا ہے یا کچھ اس طریقے سے ہے. تو وہ تھا، پیدا تو مسلمان ہوا، نام سے پتہ چل رہا ہے جاوید اختر، لیکن دولت آ گئی. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ہندوؤں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ رہنا، پھر انڈیا جیسے ملک کے اندر رہنا، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نہیں ہے، کافر ہو گیا ہے وہ. اور اس پر وہ بضدی ہو گیا کہ میں مسلمانوں سے مناظرہ کروں گا، مسلمان مولویوں سے. تو ایک نوجوان اہل سنت عالم دین شمائل ندوی، اس نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا. کوئی 1.5-2 گھنٹے کا مناظرہ ہے. کمال مناظرہ کیا، بہترین مناظرہ کیا اس نوجوان نے اہل سنت. دیکھیں نا، ہم ہر وقت برا نہیں بولتے ہیں اہل سنت کو، جو بات ہے وہ ہے کہ اس نے توحید پر اور خدا کے وجود پر اور اسلام پر بہت بہترین مناظرہ کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی
اگر فرض کریں کوئی اس سے مناظرہ نہیں کرتا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، قصور مسلمانوں کا ہوگا. صحیح ہے. آج اگر کوئی انگریز اٹھ کے اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو اگر اس کو جواب نہیں ملتا ہے، اگرچہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو علماء اور مراجعین ہیں بڑے لیول پر، وہ بڑے لیول پر ہی جوابات دے رہے ہیں. ہم نے علم منطق اور فلسفے کے اندر کافی مقامات پر ہمارے بزرگ علماء کی رائے کو پڑھا. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں پرسنلی، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مغرب کی دنیا کے اس اسکالر نے یہ اعتراض کیا، ہم اس کو یہ جواب دے رہے ہیں. مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ بس اپنے طور پہ پڑھ رہے، نہیں، دنیا کی خبرچار لے رہے ہیں کہ کون کون سے اعتراضات آ رہے ہیں، تو منطق اور فلسفے میں ان کے سوالات کے جوابات دیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ بہت اہم ہے. تو یہ آپ علمی لحاظ سے اگر مضبوط ہیں نا، تو یہ اسلام کی گویا آپ حمایت میں ہیں. خدا نے تو اس کو آخری دین بنا دیا. کہنے لگے اب انسان کتنی بھی ترقی کرے، وہ کمپیوٹر سے چپ سیٹ تک کا سفر اختیار کرے، یا جو ہے اے آئی کی دنیا کے اندر چلا جائے، فضاؤں کو چیرتا ہوا مریخ پر چلا جائے، یا چاند پر اپنا گھر بنانے چلا جائے، یا خلا کے اندر سیٹلائٹ وغیرہ جو کچھ بھی بھیجتا رہے. ہم نے جو بھیج دیا ہے وہ فائنل ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا ہے انسان. جبکہ ہمارا فیس بک پر جو ہے وہ اکثر اس طرح کی تحریر سامنے آتی ہیں. ان میں سے ایک تحریر تھی، گروپ کا نام ہے رد الالحاد. اس کے اندر جو ہے وہ ایک دہریہ ایتھیسٹ، اس نے اعتراض کیا ہے. اس نے کہا کون کہتا ہے قرآن کا جواب نہیں ہے؟ قرآن کا جواب ممکن ہے، اور ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ کر کے دکھائیں تو پھر سمجھ میں آئے گا، جواب لے آئیں تو پھر ہم مانیں. واضح ہوا؟ تو اس طرح کہنا آسان ہے. آج کل زیادہ تر جو ہے وہ سائلنسر کا کام کر رہے ہیں اکثر افراد. پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی علمی تحقیق نہیں ہے، کوئی پیش کرنا عملی طور پر ویسا کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی شور شرابہ ہے. 12 یہ بات تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ رک کر پیش کروں، کیونکہ جملہ بڑا بھاری تھا کہ پروردگار نے ایک ایسا دین بھیجا، ایک ایسی کتاب بھیجی، ایک ایسی شریعت بھیجی کہ جس کے اندر اب چاہے نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اور یہ شریعت محفوظ رہے گی کیونکہ خدا نے ذمہ داری لی ہے. اور پریکٹیکلی خدا یہ کام امام کے ذریعے سے لے رہا ہے. خدا خود نیچے اتر کے نہیں آئے گا. نیچے اتر کے کیا مطلب؟ اس طرح سے نہیں جس طریقے سے نبی آتا ہے. امام ایک پردہ غیبت میں، جن کے وجود کی برکت سے یہ چیز باقی ہے. کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور یہی مسلمانوں کے لیے ایک مرحلہ فکر بھی ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، صرف 40 دن کے لیے. وہ اپنی امت کو بغیر وصی کے نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں اخلفنی فی قومی واصلح، اے میرے بھائی ہارون، میں تجھے پیچھے اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور تو امت کی اصلاح کرتے رہنا. تو حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے جائیں اور بغیر خلیفہ کے امت کو نہ چھوڑیں، اور رسول جو حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہیں قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں اور امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایک عقل ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر حضرت موسیٰ کی امت فقط 40 دن کے اندر اندر دوسرا خدا بنا سکتی ہے تو امت رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ تبدیل کیوں نہیں کر سکتی؟ ہیں یا نہیں ہے؟ سارے یہ عقلی اطلاع، بالکل واضح باتیں. کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت ایک طرف چلی جائے؟ بھائی 40 دن کے اندر اندر پوری حضرت موسیٰ کی امت دوسری طرف چلی گئی. یہ سارے عقلی اعتراضات ہیں جن کے جوابات ہم اعتراض کی صورت میں ان سے پوچھتے ہیں. خوب یہ جملہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، یہ شریعت اس کے تمام مسائل کا حل اس انسان کو پیش کرتی رہے گی اور اس کی ہدایت بھی کرتی رہے گی. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل.
ابھی تک ہم نے اس کتاب سے جو کچھ پڑھا ہے قرآن کے بارے میں، مجھے سب سے اچھا حصہ یہ لگا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے. آپ کو پتہ نہیں مزہ آیا نہیں آیا؟ جی واضح؟ جی بیٹا آپ کے لیے واضح بیٹا؟ یہ مجھے بڑا پیارا لگا یہ حصہ، جو بڑی بہترین انداز میں ابتدا سے خلقت حضرت آدم، کائنات کی خلقت سے رسول اللہ کے زمانے تک کیسے جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے انسان کی قدم بقدم آگے بڑھا. بہت بہترین ہے، بہت بہترین ہے، مجھے بہت پیاری چیز لگی. خوب خود بخود بات قرآن کے چیلنج پر آئی گئی، اور اتفاق سے اگلا ٹاپک یہی ہے، وہ ہے قرآنی چیلنج. ٹھیک، یہ چیلنج انگلش کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں، صحیح ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے یہاں پر. قدیم امتیں یعنی پرانی امتیں عقل اور سمجھ کے لحاظ سے اس قابل نہ تھیں کہ انہیں ایک ابدی شریعت کا امین بنایا جائے. ہر چیز کے اندر دیکھیں نا، خدا نے جو کائنات کا نظام بنایا نا، وہ درجہ بدرجہ بنایا. بچہ ایک ہے 5 سال کا، ایک ہے 15 سال کا. 15 سال والے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ میٹرک کی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہی بچہ جب 5 سال کا ہے اس وقت اسے یہی میٹرک کی کتابیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسے اس کی ذہنی سطح کے مطابق کتابیں دی جاتی ہیں، ABCD 1 2 3 لیٹرز اور ڈیجٹ سے اس کو پڑھایا جائے گا. بلکہ بہت ساری چیزیں تو کتابیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اشاروں سے، کھیل کود سے. جس طرح کہ ہمارے اسکولنگ سسٹم کے اندر بڑے قابل ٹیچرز خواتین اور مرد پڑھاتے ہیں. بڑوں کو پڑھانا آسان ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل کام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمیں بھی پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن تب سمجھ میں آئی جب ہم نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینا شروع کی. کہ بھئی یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی فیس جو ہے فرض کریں 5,000 ہے، لیکن یہ جو بڑا بچہ ہے اس کی فیس 3,000 ہے. تو زیادہ آگے جا رہا ہے تو فیس بڑھنی چاہیے. کہ نہیں، وہ چھوٹا جو نا اس کو پڑھانا مشکل ہے، اس کو کور کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس پہ پوری توجہ رکھنی پڑتی ہے، تو اس پہ ہمارے خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے فیس آپ سے زیادہ لے رہے ہیں. لیکن جو بڑا ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ موڈ میں آ جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کرتا ہے. بچہ سارا کام وہ خود کرتا ہے، اس کو صرف لائن دینی ہوتی ہے. تو جیسے جیسے اوپر جاتے رہتے ہیں اس حساب سے فرق آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے پہلا وہ یہی ہے کہ جو پرانی امتیں تھیں ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں تھی، عقل و شعور اتنا نہیں تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پہلے والے شخص کو اٹھا کے آپ کے برابر میں بٹھا دیا جائے اور موبائل اس کے برابر میں رکھے تو وہ رنگ ٹون کو سن کے ہی مر جائے گا، کیونکہ یہ اس کے لیے عجیب ہے، یہ معجزہ ہے اس کے لیے. جو چیزیں پرانے زمانے کے اندر یعنی بالکل تصور میں نہیں تھی کہ ایک چیز خود بخود جو ہے وہ اس طریقے سے بجنا شروع کر دے. آواز کیسے آئی اس میں سے؟ خود سے کیسے آواز آئی؟ یا اس میں سے اگر آواز آ رہی ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج کل، ایک دنیا میں بیٹھا ہوا، یورپ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں یہ معقول نہیں تھا. صحیح ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت سارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اس زمانے کے اعتبار سے معجزات تھے. آج انسان ان کو ظاہر ہے کہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ آج کے زمانے کی ترقی کے مطابق کچھ ہی نہیں ہے. معجزات تو اس سے بھی کوئی آگے کی چیزیں ہیں. تو پرانے زمانے کے انسانوں کی ذہنی سطح ایسی نہیں تھی، وہ اتنے آگے ان کا مائنڈ نہیں تھا جتنا ذہن آج کے بچے کا ہے. ماشاءاللہ ہم تو خود اپنے گھر کے بچے کو کہتے ہیں ایسا موبائل ہم نہیں چلاتے جیسا ہمارا چھوٹا بچہ چلاتا ہے، خطرناک موبائل چلاتا ہے، ہم ہی پریشان ہو جائے. اچھا اس کے اندر یہ بھی سسٹم تھا، میرا موبائل تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارا بچہ نکال لیتا ہے وہ موبائل سے، یہ بھی ہے ابا ایسے چلے گا. اچھا بھائی، تو 30 سال کے بعد اور زیادہ ترقی، 20 سال کے بعد اور زیادہ ترقی. تو یہ ایک طے بات ہے کہ پرانی امتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی ذہنی طور پر کہ ان کے حوالے ایک ایسی شریعت کر دی جائے جو شریعت ابدی شریعت، ہمیشہ رہنے والی شریعت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف محسوسات کے ادراک کے قابل تھیں. وہ امتیں ان کو صرف جو دکھتا تھا اسی کو مانتے تھے، اس سے باہر نہیں جا سکتے تھے. جس کو سنتے تھے اسی کو مانتے تھے، اس سے باہر نہیں جا سکتے تھے. معقولات یعنی عقلی صلاحیت ان کے اندر اتنی نہیں تھی. اس لیے وہ لوگ اپنے خدا کو بھی
محسوس شکل یعنی بت کی صورت میں لاتے تھے. اکثر امتیں گزشتہ زمانوں کی وہ جو غیر خدا کا تصور ان کے پاس، یعنی خدا کا تصور اگر ان کے پاس آیا تو وہ یہ، یا وہ درخت کے سامنے جھک جائیں، یا وہ لکڑی کا بت بنا لیں، یا بندر کو خدا بنا لیں، یا گائے کو خدا بنا لیں. کیونکہ وہ خدا کے بارے میں بھی یہ سمجھتے تھے کوئی وجود ہو جسے میں دیکھوں. آپ قرآن میں دیکھیے حضرت موسیٰ سے جو ڈیمانڈ کی ہے ان کی قوم نے، بھائی آپ کہتے ہو آپ کا خدا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے تھے ہاں ہے تو دکھا دو، ہے تو دکھا دو. اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے تھے ہونے کے لیے دکھنا ضروری ہے. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وجود رکھتی ہے، تو اس کا ہونا ضروری ہے، مطلب وہ دکھنا ضروری ہے. اگر نہیں دکھے تو اس کا مطلب نہیں ہے. ان کی عقل ہی اتنی تھی، موٹی عقل. لیکن آج انسان ترقی کر چکا ہے، انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں دکھتی نہیں ہیں. ہوا نہیں ہے، ہوا ایسی چیزیں جو ہے وجود رکھتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے. درد، یہ تو بہلول کا بہت بڑا مناظرہ بھی تھا کہ اس نے کہا خدا ہوتا تو دکھائی دیتا، کسی نے کہا تھا. تو بہلول نے جو ہے نا اس کو ایک مٹی کا پتھر جو تھا ڈھیلا، وہ اٹھا کے اس کے سر میں مار دیا. اس شخص نے کہا تھا کہ مجھے اعتراضات ہیں کچھ. ایک تو یہ کہ شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، جہنم میں بھی آگ کی سزا ہے، تو آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ یہ اس کا پہلا اعتراض تھا. دوسرا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ خدا ہے تو دکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ دکھنی چاہیے، جو ہے نہیں تو وہ دکھے گی بھی نہیں. صحیح ہے. تو بہلول نے اٹھا کے اس کو جو ہے مٹی کا پتھر جو ہے وہ اٹھا کے اس کو سر پہ مارا، مٹی کا ڈھیلا. وہ چلاتا ہوا جو ہے بادشاہ کے پاس شکایت لے کر گیا کہ اس نے بہلول نے میرے کو مارا ہے. تو بہلول نے کہا کہ تم کس چیز کے بنے ہو؟ کہا میں مٹی کا بنا ہوں. تو کہا میں نے بھی تو مٹی ماری ہے. ہاں بھائی، مٹی کو میں نے مٹی سے مارا ہے. بس جس طرح تمہیں مٹی تکلیف دے رہی ہے، اسی طریقے سے شیطان جو آگے آگ کے بنا ہوا ہے، آگ سے اس کو تکلیف ہوگی. دوسرا یہ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے تمہیں مارا ہے؟ اس نے کہا میرے کو درد ہو رہا ہے. کہا دکھاؤ. کہاں ہے درد؟ کہا درد دکھتا تھوڑی ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی تو ہے نا. یہی دلیل ہے خدا کے بارے میں کہ خدا دکھتا نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال تو پرانے زمانے کے لوگوں کی عقلیں اس سطح پر نہیں تھی. آج انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے. ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کو بھی جو معجزے دیے گئے وہ بھی محسوس معجزات سے دیکھے جا سکتے. حضرت موسیٰ کا عصا، دریا کو شق کرنا، یہ باتیں آ چکی ہیں اس لیے میں اس کو آگے پڑھ رہا ہوں. وَيَدِ بَيْضَا، بیضا مؤنث ہے ابیض کی. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا. 9 معجزے حضرت موسیٰ کے مشہور ہیں. ان میں سے ایک معجزہ حضرت موسیٰ کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے، جیسے یہ قمیض ہے، اس قمیض کے بٹن کھول کے اندر ہاتھ ڈالیں، بازو کے نیچے رکھیں، اور پھر ایسے باہر ہاتھ نکالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے نا چمک جاتا تھا، نور کا ہاتھ ہو جاتا تھا، ایسا لگتا لائٹنگ آ گئی ہو اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں ید بیضا. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ اس طرح کے بہت سارے ایسے معجزات تھے جو لوگ دیکھتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ کو اپنے دور کا معجزہ دیا گیا، یعنی جادو کا توڑ. اس زمانے میں جادوگر خطرناک تھے. تو حضرت عیسیٰ کو ان کے زمانے کا معجزہ دیا گیا. وہ کیا تھا؟ میڈیکل سائنس. مگر چونکہ ان کے دعووں میں ابدیت نہیں تھی، اس لیے ان کا معجزہ بھی انہی کے زمانے تک محدود تھا. بہت قیمتی نکتہ ہے. ان کا وہ جو معجزے وہ جو دکھاتے تھے نا، دعوے کرتے تھے ان کے دشمن، ان کے مقابلے کے لوگ، ان کے اندر ہمیشگی نہیں تھی، ابدیت نہیں تھی، زمانی تھا، ایک ہی ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، اسی دور کے لیے تھا. تو زمانے کے اعتبار سے ان کو جو معجزے ملے وہ بھی اسی زمانے کے اعتبار سے تھے. ہمیشہ کے معجزے نہیں تھے، بس اسی زمانے کے لیے تھے. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ابدی اور قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کا معجزہ بھی ان کے دین کی طرح ابدی، جامع اور ہمیشہ رہنے والا ہو، یعنی قرآن. اس ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بطور معجزہ انہیں عطا فرمایا.
قرآن کے ابدی اور زندہ معجزہ ہونے پر اس سے واضح اور بین ثبوت اور کیا پیش کیے جا سکتے ہیں کہ قرآن کے چیلنج کی آواز 15 صدیوں سے، 15 کیا اب زیادہ ہو گئی نا صدیاں، ہے نا، زیادہ ہو گئی نا، نہیں بھائی 15 ہی ہوئی ہیں، صحیح ہے، 15 صدیوں سے علم و ادب اور فکر اور نظر کی وسیع فضاؤں میں گونج رہی۔ کیا مطلب؟ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ ابھی ایک ایک کر کے غالباً شاید آیتیں آ جائیں، میں عرض کرتا ہوں وہ آیتیں، بس ان آیتوں کو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس پہ زیادہ ڈیٹیل گفتگو نہیں کریں گے، بات واضح ہو گئی کہ قرآن رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے، شریعت قیامت تک کے لیے ہے، تو اب معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے ہو۔ خوب، اور آج تک دنیا کا کوئی مفکر، ادیب، دانشور اس چیلنج کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ قرآن مجید نے اس چیلنج کو بار بار اور مختلف صورتوں میں دہرایا ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا سورہ طور آیت نمبر 34، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں تو اس جیسا کلام لے آئیں، قرآن۔ اس دعوے نے مشرکین عرب کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پڑھا، رسول اللہ ان کے گھر کے بچے تھے، سامنے کے تھے، اور اچانک سے قرآن کی تلاوت کی، قرآن نے دنگ کر دیا۔ اچھا یہ بچہ کہیں پڑھا بھی نہ اسکول تو چلے ویسے نہیں تھے، مدرسے، کسی مکتب میں جا کے کسی کے پاس پڑھنا وہ بھی نہیں تھا، نہ ایک سطر عبارت سیکھی کسی سے، لائن پڑھنا، نہ کبھی کوئی شعر کہا۔ جو یک بارگی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس معجزانہ کلام کے ہم پلہ کوئی کتاب لے آؤ۔ جب دیکھا کہ کفار مکہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، پوری کتاب کا، یہ آیتیں آپ یاد کر لیجئے گا، بہت بالترتیب بہت اچھی ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ، ٹھیک، یہ نہ کر سکے تو قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، پوری کتاب نہیں، 10 سورے بنا لے آؤ۔ جب مقابل افراد اس چیلنج کو بھی پورا نہ کر سکے تو قرآن نے ایک مختصر سی صورت ہی لانے کی دعوت دے دی۔ سورہ یونس آیت نمبر 38، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لے آؤ، پورا قرآن، پھر 10 سورے، پھر ایک سورہ۔ اتنے واضح الفاظ میں اس قدر فصاحت کے ساتھ کسی چیلنج میں اس سے زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ قرآن کا یہ چیلنج کسی ایک وقت، ایک صنف، ایک جماعت، ایک علاقے یا ایک زمانے کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس بات کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ اگر تم انفرادی طور پر اکیلے میں اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، بے شک پورا گروپ لے آؤ، اجتماعی کوشش کر کے دیکھ لو، اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا بھر کی مدد لے لو، اور ہو سکے تو جنوں کو بھی اپنا دوست بنا لو، سب کو ہیلپ کے لیے رکھ لو اپنے پاس۔ سورہ مبارک اسراء آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا، ٹھیک ہے نا، اس قرآن کے مثل اگر لانے پر تم قدرت رکھتے ہو، لا یاتون بمثلہ، تم اس کا مثل نہیں لا سکو گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرو، پھر بھی یہ نہیں کر سکتے ہو۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اس کے لیے کوئی تاریخ اور وقت مقرر نہیں کیا اللہ نے کہ اتنے ٹائم تک کا چیلنج ہے، صحیح ہے، جیسے وہ مرزا کہتا ہے انجینئر، قیامت تک کی مہلت ہے آپ کو، بلکہ ایک کھلم کھلا چیلنج ہے، اور اس کی آواز ہر زمانے کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی اور مقابلہ کرنے کا چیلنج دیتی رہے گی۔ جب ان سارے چیلنجز کے سامنے انسان عاجز ہو گیا اور کوئی بھی مقابلے کی جرت نہ کر سکا تو قرآن مجید نے نہایت ہی سادہ اور عام فہم انداز میں نیا طرز استدلال اپناتے ہوئے
اس کے عقل اور شعور کو جھنجھوڑا، انسان کے عقل اور شعور کو جھنجھوڑا اور کہا اے نادان، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اگر محمد عربی انسانی اور بشری طاقت سے ایک قانون دے رہے ہوتے تو یقیناً اس طویل عرصے میں دیے جانے والے قانون کے اجزاء اور شقوں میں اختلاف اور تضاد تھا۔ بہت کمال ہے، اگر یہ قرآن انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اہل فکر اور دانش غور تو کریں، پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ملے گا، اور اس بارے میں بھی قرآن کے اندر چیلنج موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کمال، سبحان اللہ۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اگر ان تمام چیلنجز کا جواب کوئی نہیں دے سکا تو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید بشری ذہن، انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج تک کوئی انسان اس طرح کا کلام ضرور لے آتا۔ انسانوں کے ذہن تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے، بڑے تیز ہو گئے انسان کے ذہن، کیا کیا بنا رہے ہیں آج کل، ہاں ایسے ایسے گیجٹس آ گئے ہیں اور ایسی ایسی ترقی آ گئی ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے۔ تو آپ جا کر ریسرچ کریں، آج تو پورے چینلز اس پہ کام کر رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا نے کتنی ترقی کی اور کیا کیا آ رہا ہے، میٹا کی دنیا آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا آ گیا، بہرحال۔ لیکن لہٰذا یہاں پر طے ہوا کہ یہ کلام خالق حقیقی کا کلام ہے، نہ کہ بشری ذہن کی پیداوار۔